السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا کہ اللہ نے انسانوں کے لیے جو کچھ دنیا میں ہے سب انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی ہر چیز جو ہم کو نظر آتی ہے اور جو ہم کو نظر نہیں بھی آتی ہے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا فائدہ رکھا ہے۔ جو نقصان کی چیزیں ہیں اللہ نے باقاعدہ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ کون سی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں اور کون سی چیزیں اس میں زیادہ سے زیادہ نفع دیتی ہیں۔ تو میں آج کی اس ویڈیو میں مکمل اس بات کی کوشش کیا ہوں کہ میں اپنی اس خواتین، اس ماؤں اور اس بہنوں کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کیا ہوں جو تعلیم یافتہ ہیں، جو باقاعدہ علم حاصل کی ہیں۔ وہ کسی بھی طرح کا علم ہو، آپ باقاعدہ انگریزی تعلیم حاصل کریں یا اردو تعلیم حاصل کریں یا عربک تعلیم حاصل کریں، اپنے مقامی زبان کی کسی بھی طرح کی تعلیم حاصل کرے ہیں اور باقاعدہ وہ کچھ محنت کرنا چاہتی ہیں اور پیسہ کمانا چاہتی ہیں، اس کے باوجود ان کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گھرانوں میں ساتھ نہیں دیتے اور اسلام کے متعلق ان کو ڈر بھی ہے، تو ایسی عورتوں کے ساتھ خاص طور پر بات کرنے کی کوشش کیا ہوں کہ عورت اپنی جگہ پر پردے میں رہتے ہوئے، اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے کیا کچھ کر سکتی ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ تو میں چند ایسے کام تعلیم یافتہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کیا ہوں جو اپنے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے وہ گھر سے باہر یا نکل کر باقاعدہ کس طرح وہ کما سکتی ہے اور باہر جا کر جس طرح مرد باہر کما سکتا ہے اسی طرح عورت کا مقام کہاں تک ہے، عورت کے حدود کہاں تک ہیں، اسے بتانے کی کوشش کیا ہوں۔ چند کام آپ کے سامنے رکھتا چلوں جو باقاعدہ آپ کے لیے، آپ کے گھر سنبھالنے کے لیے اور تجارت کے لیے یہ باقاعدہ مفید ثابت ہونے والے ہیں، تو ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو کسی نہ کسی کو فائدہ ضرور ہو سکتا ہے۔ جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو اشرف المخلوقات انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر موقع پر اسلام آپ کا خیال رکھتا ہے تو کیا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے؟ اسلام کے متعلق کسی بھی طرح کا سوال ہو، آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کا جواب دیں گے۔ تو میں آپ کو یہ تمام چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ کو چند ایسی مثالیں دینا چاہتا ہوں جو آپ باقاعدہ ان کو اپنا نمونہ بنا سکتے ہیں کہ اسلام میں جہاں پر عورت کام کر سکتی ہے، صرف یہ میں بتانے کا کام نہیں بلکہ تاریخ میں کئی ایسی عورتیں گزری ہیں جو اسلام میں بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں اور باقاعدہ وہ کام بھی کرتی تھی، جاب اور نوکری بھی کرتی تھی۔ جیسا کہ سب سے بڑی مثال خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور چہیتی بیوی ہیں جو بہت بڑے تجارت کے بڑے سروس پر یہ بہت بڑی مینیجر تھی۔ باقاعدہ ان کے نیچے کئی لوگ کام کیا کرتے تھے، تو باقاعدہ اسلام میں عورت کو کام کرنے کا، تجارت کرنے کا ایک ذریعہ باقی رکھا گیا ہے، ضرور یہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے کئی ایسے مثالیں ہیں جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جو زینب الثقفیہ ہیں، اور اس کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر ہیں۔ کئی ایسے عورتیں ہیں جو اسلامی تاریخ میں گزری ہیں جن کا صحابی میں مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ باقاعدہ خدمت کے طور پر، نوکری کے طور پر باقاعدہ جابس کیا کرتی تھی، تجارت کیا کرتی تھی۔ تو اس میں اسلام کے جو حدود ہیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک عورت ضرور کما سکتی ہے اور سنبھال سکتی ہے۔ جو عورتیں الحمدللہ بہتر انداز میں تعلیم حاصل کی ہیں اور وہ بہترین رینک اور سٹیج پر پہنچی ہے اور ان کے لیے باقاعدہ حکومتی نوکری ملی ہوئی ہے اور وہ باقاعدہ گورنمنٹ جاب کرتی ہیں، ان کے لیے کچھ الگ تعلیمات ہیں جس کا الگ انشاءاللہ میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ اب ایسے کام اور ایسی نوکریاں میں بتاؤں گا، ایسے ورکس میں بتانے کی کوشش کروں گا جو تعلیم حاصل کی ہے مگر وہ حکومتی نوکری یعنی گورنمنٹ جاب تک حاصل نہیں کی، باقاعدہ وہ اس تعلیم کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں اور اپنی جگہ پر رہتے ہوئے پرائیویٹ سے کچھ کام کر کے پیسہ کمانا چاہتی ہیں۔ تو ایسی عورتیں جو اسلام کا لحاظ رکھتے ہوئے کمانا چاہتی ہیں ان کے متعلق بات چیت کرتا چلوں۔ تو سب سے پہلا کام
جس میں اسلام کا جس سے اسلام مکمل اس کے بارے میں اجازت دیتا ہے وہ معلمہ ہے، ایک ٹیچر ہے، کہ آپ اپنے قریب کی اسکول ہو یا قریب کا مکتب ہو یا قریب میں کسی بھی طرح کی تعلیم گاہ ہو جہاں پر پہنچ کر آپ کسی بھی طرح کی تعلیم دے سکتی ہیں، اس میں صرف ہم پردے کا اہتمام کریں، غیر محرم سے بات کرنے کا باقاعدہ اسے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہ کر یا خاص کسی مکتب سے یا اپنے گھر سے باہر خاص ایک جگہ پر بچوں کو مکتب کا تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ضرور اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ آپ اگر قرآن کی تعلیم ہے تو اس میں تو باقاعدہ آپ کے لیے ثواب بھی ہے، اور اس میں الحمدللہ آپ کی نوکری کے حساب سے آپ کے لیے اس میں تنخواہ بھی ہے۔ اگر اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی پڑھانا چاہتے ہیں تو ضرور اس میں آپ اس کے بات کا اہتمام کریں کہ غیر محرم جو بالغ بچے ہیں ان سے بچیں، اور جو ٹیچرز ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، ان سے ہاتھ ملانا، بات چیت کرنا، ان سے ہنس کر گھومنا پھرنا، یہ تمام چیزوں سے بچنے کی بے حد ضروری ہے۔ تو اس طرح یہ پڑھی لکھی ہماری عورتیں، پڑھی لکھی بہنیں جو پرائیویٹ سے کچھ کام کرنا چاہتی ہیں تو یہ تعلیم کا ٹیچر کی ایک ایسی چیز ہے جو باقاعدہ اس میں اسلام کی مکمل اجازت ملتی ہے۔ دوسرا کام جو ایک عورت گھر سے باہر نکلے مگر پردے کا اہتمام کرتے ہوئے جو کام کر سکتی ہے وہ سجاوٹ ہے، جس کو ہم بیوٹی پارلر کہہ سکتے ہیں، کہ جو بیوٹی پارلر آج ہمارے کئی بستیوں میں کئی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر اکثر غیر مسلم ہی پائے جاتے ہیں۔ تو جو مسلمان بہنیں، جو مسلمان عورتیں پڑھی لکھی ہیں اور کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بیوٹی پارلر رکھیں جہاں پر آپ صحیح معنوں میں عورتوں کو زیب و زینت لگا سکتے ہیں، جو چیز باقاعدہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اس کی آپ تجارت کر سکتے ہیں، جو چیز نقصان ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں۔ بیوٹی پارلر اسلام میں عورت کا زیب و زینت اختیار کرنا باقاعدہ اجازت ہے۔ تو غیروں کو دکھانا یہاں پر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، مگر آپ کسی عرس کو سجانے کے لیے، کسی پروگرام میں کسی عورت کو سجانے کے لیے، یا کوئی عورت اپنے دکان پر آتی ہے، اپنی جگہ پر آتی ہے تو ایز اے کسٹمر تو اس کے ذریعے آپ کام کرنے کے لیے بیوٹی پارلر بہت ہی اہم ذریعہ ہے جو ایک مسلمان عورت اپنے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے کام کر سکتی ہے۔ تیسرا کام جو عورت اپنے گھر سے باہر نکلے مگر اسلام کا حدود یعنی پردے کے حد میں رہ کر جو کام کرنے کا ہے وہ پکوان ہے، جسے ہم کیٹرنگ سروس بھی کہہ سکتے ہیں، کہ کئی ایسے ہمارے درمیان شادی محلات ہیں، کئی ایسے پروگرامز اور فنکشنز ہیں، کئی ایسے تہوار ہیں جہاں پر باقاعدہ بلایا جاتا ہے کہ کوئی خاص پکاتی ہو جو اچھی طرح پکانے والا، وہاں پر میٹھا پکانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پر کھارے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور جیسے بریڈ، روٹی، چپاتی، اس طرح کی چیزیں یہ بھی بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور باقاعدہ میں جانتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ نوکریاں چلتی ہیں، باقاعدہ اس میں عورتوں کو ان کا یونیفارم دے کر باقاعدہ کام لگایا جاتا ہے۔ تو ضرور آپ جو پکاتی کی حد تک کام ہے ضرور آپ لے سکتے ہیں پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، آپ اپنے روم میں رہ کر، اپنی الگ جگہ پر رہ کر، یا جو لوگ جہاں پر بلاتے ہیں ان کو باقاعدہ عورتوں کے درمیان رہ کر آپ پکا کر دے کر آ سکتے ہیں، جو یہ کام پڑھے لکھے ہوئے لوگوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام بھی اسلام میں مکمل اجازت ملتی ہے۔ ایک چوتھی خدمت اور چوتھا کام جو عورت گھر سے باہر نکل کر مگر پردے کا لحاظ رکھ کر کرنے کا جو کام ہے وہ مستشفیٰ خادمہ ہے، یعنی جسے ہم نرس کہتے ہیں۔ تو آج ہماری مسلمان عورتوں میں نرس ہونے کی بے حد ضروری ہے، اس وجہ سے کہ کئی مسلم خواتین غیروں کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے ایسی چیزیں جو شرما جاتی ہیں اور ایسی چیزیں جو دوسروں کو بتانا نہیں چاہتی ہیں ان کو مجبوری طور پر بتانا پڑتا ہے۔ تو اگر ہماری ہی مسلم خواتین وہاں پر موجود ہو تو یہ ہمارے لیے بہت آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ہر بات کھل کر بتا سکتی ہیں اور اس کا حل بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو لوگ باقاعدہ فارماسسٹ ہیں، جو ایسی ڈاکٹریٹ میں کچھ باقاعدہ تعلیم حاصل کیے ہیں، تو ان لوگوں ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر اس طرح اپنے گھر سے نکل کر کسی خاص کلینک میں اور کسی خاص ہاسپٹل میں پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، نرس کا لباس پہنتے ہوئے آپ کام کر سکتے ہیں، جس میں اگر صرف آپ جو غیر محرم ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، اس سے بچیں، تو مکمل اس بات میں آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے۔
ایک پانچواں کام جو عورت اپنے گھر سے نکل کر کسی اور جگہ پر پہنچ کر پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے جو کام ہے وہ کسی خاص لوگوں کی کوچنگ ہے، یعنی لائف کوچنگ ہے۔ باقاعدہ میں نیٹ میں سرچ کرتے ہوئے یہ بھی میرے سامنے لائف کوچنگ کا نام آیا تھا، اور جس کے متعلق میں پڑھا تھا کہ اور اگر ہم عام سی بات کریں، جس طرح ایک ہر مسجد میں خطیب ایک عالم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اور جس طرح ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی باقاعدہ گھروں گھروں تک پہنچ کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح جب عورتوں کے درمیان بھی پڑھی لکھی ہوئی پڑھی لکھی عورتیں ہوں، وہ باقاعدہ اپنے گھرانوں میں یا گھر سے باہر نکل کر کہیں ایک جگہ پر خاص اپنا سینٹر بنا کر وہاں پر لوگوں کو لائف کوچنگ دے سکتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگوں سے تعلقات رکھنا چاہیے، اسلام کی تعلیمات کیا کیا ہیں، اور باقاعدہ وہ زندگی گزارنے کے لیے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے تعلقات، اخلاقی تعلقات اور گھریلو تعلقات، معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے، اس طرح تمام چیزوں کی وضاحت کے لیے ہمارے عورتوں کو سنبھالنے کے لیے، عورتوں کو علم دینے کے لیے ایسا تعلیم یافتہ عورتوں کی بے حد ضرورت ہے۔ اس وجہ سے آپ جو پڑھی لکھی ہیں مگر کچھ کام نہ ملے تو اس کام میں ضرور اتریں کہ جو تجربہ آپ اپنی زندگی میں حاصل ہے یا اپنے کتابوں سے تجربہ حاصل کر کے دوسروں کو ضرور فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور باقاعدہ اس میں آپ کوچنگ رکھ کے آپ اس میں باقاعدہ فیس متعین کر کے کما سکتی ہیں۔ ایک چھٹا عمل جو عورت اپنے گھر سے باہر نکل کر الگ کمانا اور پرائیویٹ جاب کرنا چاہتی ہے وہ تصویر کا دکان ہے، فوٹو شاپ ہے۔ کئی جگہ پر ہمارا معاملہ ہوا ہے اور کئی جگہ پر ہماری عورتوں کو دوسروں کے سامنے جانے کی ضرورت پڑی ہے، تو اس وجہ سے میں اس کام کو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اس کا ضرور آپ خیال رکھیں کہ ہمارے بستیوں میں، ہمارے شہروں میں کئی ایسے فوٹو شاپس ہیں جہاں پر اکثر جینٹس رہا کرتے ہیں، مرد حضرات رہا کرتے ہیں، تو وہاں پر فوٹو نکالنے کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے چہرے سے کپڑا ہٹانا پڑتا ہے اور غیر محرم کے سامنے اپنے آپ کو دکھانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر اگر عورتیں، ہماری مسلمان عورتیں جو پڑھی لکھی ہیں، اگر وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح فوٹو شاپ رکھ سکتی ہیں، جو باقاعدہ جو ہماری خواتین ہیں جو سج کر، کئی لوگ سج کر آ کر فوٹو نکالنا چاہتے ہیں، کئی لوگ اپنے پروگرامز کے فوٹوز نکالنا چاہتے ہیں، تو اس طرح عورتیں اگر موجود ہو تو آپ باقاعدہ عورتیں وہاں پر پہنچیں گی، عورتوں سے باقاعدہ آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کئی چیزیں میں بھی دیکھا ہوں جو ہمارے گھرانے میں جب کوئی شادی ہوتی ہے، جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ایک فوٹو شوٹ کرنے والا مرد آتا ہے اور باقاعدہ عورتوں کے درمیان گھومتا ہے، ہر روم میں وہ پہنچتا ہے، ہر جگہ پر ہر عورت کے سامنے کیمرہ لے کر آتا ہے۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے جو ہرگز اسلام نے اجازت نہیں دیتی۔ اگر عورتوں کے درمیان اگر آپ کو تصویر نکالنا ہی ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو باقاعدہ آپ عورتوں کو بلائیں، اور باقاعدہ اگر آپ تیار ہیں تو آپ فوٹو شاپ کھولیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور باقاعدہ آپ اپنے اسلامی حدود میں رہتے ہوئے، آپ باقاعدہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے فوٹو شاپ جو جہاں پر فوٹو کی ضرورت ہے وہاں پر ضرور فوٹو کھینچ سکتے ہیں، جس میں اسلام مکمل اجازت دیتا ہے۔ ایک ساتواں عمل جو عورت اپنے گھر سے باہر نکل کر پردے کے حدود میں رہ کر جو کر سکتی ہے وہ سجاوٹ ہے، ڈیکوریشن ہے۔ کئی ایسے ہمارے درمیان دن آتے ہیں، کئی ایسے پروگرامز آتے ہیں جہاں پر سٹیج سجانے کی ضرورت پڑتی ہے، گھر سجانے کی ضرورت پڑتی ہے، روم سجانے کی ضرورت پڑتی ہے، کئی ایسے چیزیں آتے ہیں جو خاص ٹیبل سجانے کی ضرورت پڑتی ہے، چیئرز کو سجانے کی ضرورت پڑتی ہے، یا خود لوگوں کو سجانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسے جگہ پر اگر آپ سجانے کی مہارت رکھتے ہیں، ڈیکوریشن کرنے کا آپ کے دماغ میں بہت ہی پلانس ہیں، بہت آپ اس میں ماہر ہیں، تو یہ آپ کے لیے، عورتوں کے لیے باقاعدہ بہت ہی زبردست کام ہے کہ عورتیں باقاعدہ مہندی کا کام ہے، عورتوں کے لیے عرس کو یا کسی عورت کو سجانا ہے، کسی خاص گھر کو سجانا ہے، تو وہاں پر آپ کے پلان اور آپ کی مہارت کی بہت ضرورت ہے۔ اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پردے میں رہ کر غیر محرم سے نا تعلق رکھتے ہوئے باقاعدہ وہ عورت اپنی جگہ پر تجارت کر سکتی ہے۔ تو یہ کام سجاوٹ کا، ڈیکوریشن کا کام ہے، وہ بہت ہی مناسب کام ہے۔ باقاعدہ عورت کے اندر یہ سجانے کے بہت اچھے آئیڈیاز بھی آتے ہیں اور اس کا باقاعدہ لوگوں
लोगों तक फ़ायदा भी पहुंच सकता है, जिसकी वजह से आपकी कमाई का भी बाकायदा ज़रिया बन जाता है। एक 8वां काम जो औरत घर से बाहर या घर में रह कर काम कर सकती है और जो तालीम याफ्ता हैं मगर उनके पास कोई ख़ास नौकरी नहीं मगर प्राइवेट में कुछ करना चाहते हैं, तो वो आर्टिस्ट ज़रूर बन सकते हैं, फ़नकार ज़रूर बन सकती हैं। जैसा कि हम देखे हैं और हम बाकायदा सुने हैं कि तस्वीरें एक आम तस्वीर होती है, बहुत ही अजीब तस्वीर होती है, मगर कई लाखों में और तस्वीरें जो करोड़ों में बाकायदा बिकती हैं, कई हज़ारों में हर तस्वीर बिकती है। तो बड़े बड़े घराने ऐसे हैं जो शादी दीवार पर एक फ़ोटो लगाना चाहते हैं, तो आप अगर आर्टिस्ट हैं, कुछ पेंटिंग कर सकते हैं, तो आप कुछ पेन और पेंसिल से कुछ बना सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं, तो ज़रूर ये फ़नकारी आपके लिए तो बेहद ज़बरदस्त है, आपको कमाई का बहुत ज़बरदस्त ज़रिया बन सकता है। इस्लाम में इस बात की मुकम्मल इजाज़त है कि वो तस्वीर ना खींचकर दूसरी चीज़ें खींच सकता है। जो इंसान का चेहरा है वो चेहरा नहीं खींच सकता, वो चेहरा नहीं बना सकता, इसमें मुकम्मल इस्लाम मना करता है। इस वजह से कि ये अल्लाह तबारक व तआला का एक ख़ास काम है जिसको बनाने से कब्र में इसके बारे में सवाल होगा। तो आप इस वजह से सिर्फ इंसान के चेहरे के हद तक छोड़कर इसके अलावा आपके बेहतरीन मनाजिर हैं, नेचर के फ़ोटोज़ हैं और आसमान की तस्वीरें, इस तरह घर की तस्वीरें हैं और कई ऐसे दरख्त और पौधे फूल के तस्वीरें हैं जो आप बाकायदा पेंटिंग कर सकते हैं और अपने पेंट को बाकायदा ऑनलाइन के ज़रिए भी आप तिजारत कर सकते हैं या बाकायदा आप दुकान में भेजकर वहाँ पर आप तिजारत कर सकते हैं। तो आर्टिस्ट ये हमारे मुसलमान औरतों में बहुत कम है, तो ये भी हम बाकायदा इसके ज़रिए अपनी कमाई का ज़रिया बना सकते हैं। एक 9वां काम जो औरत घर में रहकर या घर से बाहर निकलकर काम करना चाहती हैं और जो तालीम याफ्ता हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त काम है कि वो कहानी लिखना है, जिसे आथर कहते हैं। वो बाकायदा जो सही मानों में हमारे सीरत के हमारे तारीख़ी वाक़यात हैं उसे बाकायदा एक कहानी की शक्ल में बनाकर, एक छोटे से वाक़ये को लेकर उसे कहानी की शक्ल में बनाकर ये मंथली मैगज़ीन्स हो या वीकली मैगज़ीन्स हो या न्यूज़पेपर हो या किसी भी तरह की छोटी छोटी किताबें जो न्यूज़ की तरह फैलती हैं, इस तरह के पेपर्स में बाकायदा अपने इन कहानियों को शेयर कर सकती हैं, इसके ज़रिए वो कमा सकती हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको बाकायदा न्यूज़ के जो सर्विस हैं वो लोग ख़ुद उनसे दरख्वास्त करके लिखाते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो बाकायदा अपने तौर से लिखकर उनको पोस्ट करते हैं। वहाँ पर अगर उनको पसंद लगे तो वो बाकायदा उसे न्यूज़पेपर में उसे प्रिंट कराकर इशाअत करते हैं। तो इस तरह अगर आपके अंदर एक महारत है कि कहानी की शक्ल में या किसी अपनी ज़िंदगी में जो वाक़या गुजरा हुआ है उसे कहानी की शक्ल में बना सके, तो ज़रूर ये चीज़ आपके लिए फ़ायदा है कि आप डायरी में रोज़ लिखते रहें, पेपर की शक्ल में लिखते रहें और बाकायदा कुछ ना कुछ आपको ज़राए ऐसे मिलेंगे जो बाकायदा एक न्यूज़ रिपोर्टर तक आपसे ताल्लुक़ जुड़ेगा और वहाँ पर आप कमाई का छोटा सा ज़रिया लेकर आप शुरू कर सकते हैं। एक आखिरी काम जो औरत अपने घर से बाहर निकलकर पर्दे का एहतमाम करते हुए कर सकती है वो एक खादिमा है, जैसा कि हम पीए भी कह सकते हैं, जो किसी ख़ास बड़े आदमी का पीए होता है। तो आप हरगिज़ मर्द हजरात का पीए ना बने, बल्कि जब आप औरत हैं तो ज़रूर औरतों के पीए बनने की कोशिश करें। कई ऐसे हमारे हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर कई ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं मगर बड़े बड़े पोस्ट पर औरतें मौजूद हैं जो एमएलए तक भी पहुंचते हैं और कई सीएम्स भी मौजूद हैं। और उससे अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में हो या बड़े बड़े सिविल डिपार्टमेंट्स में हो, वहाँ पर बाकायदा बड़ी बड़ी पोस्टों पर गैर मुस्लिम औरतें हैं और कहीं कहीं पर मुसलमान औरतें भी मौजूद हैं। तो अगर आप कुछ इस तरह पढ़े लिखे हुए हैं मगर कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह यहाँ पर आप बाकायदा लेटर भेजें कि आप उनकी खिदमत कर सकें, आप उनका पीए बन सकें, उनके पीछे रहकर उनकी जो उनके काम के मुतालिक जो हाजात हैं, उनके काम से जो ताल्लुक़ रखने वाले ज़रूरियात हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। इस तरह पीए का काम भी आप ज़रूर कर सकते हैं।
تو یہ چند کام اور چند نوکریاں، یہ چند پرائیویٹ جابس میں بتانے کی کوشش کیا ہوں۔ اس کے علاوہ کئی ایسے نوکریاں ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہوں، اور باقاعدہ جو لوگ اچھے شہروں میں رہا کرتے ہیں وہ لوگ ضرور پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو جو کچھ آپ کو بہترین نوکریاں جو ہماری مسلم خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے مناسب ہیں، جو اسلام کی حدود میں، پردے کے حدود میں رہ کر کر سکتے ہیں، ضرور آپ کامنٹ سیکشن میں یہ بات بتائیں کہ آپ ان کو فائدہ پہنچتا ہے اور آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ اور ان کے لیے بھی زندگی سنبھالنے اور سنورنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہترین انداز میں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مشکلات اور پریشانیاں ہم سب سے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔